الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى في موضع آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے
قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ گرامی قدر سامعین کرام، قابل صد تکریم و توقیر بزرگان محترم، مداح عزیز میرے نوجوان ساتھیوں، آج 26 ربیع الاول 1442 ہجری ماہ ربیع الاول کی تاریخ، ربیع الاول کا مہینہ، وہ بابرکت مہینہ جو ہمارے پاس آیا سال گزرنے کے بعد اور اپنی اختتامی گھڑیوں کو پہنچنے کے قریب ہے۔ جب بھی ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ایک خوشبودار نسبت لے کر آتا ہے اور اس محسن کی ولادت اور آمد کی خوشخبری دیتا ہے جس نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ کے عنوان سے مختلف پروگرامات، مختلف کانفرنسیں کی جاتی ہیں، اور ان تمام کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس رحمتوں والے نبی کا احترام، اس رحمتوں والے نبی کی توقیر، اس رحمتوں والے نبی کی محبت ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور ہم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے بن جائیں۔ ایک شخص اگر نبی علیہ السلام کی مدح و توصیف کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، لیکن آپ کی زندگی کی کوئی ادا اس کی زندگی میں موجود نہیں، آپ کی زندگی کا کوئی طریقہ اس کی زندگی میں موجود نہیں، آپ کی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے محبتوں کے یہ ترانے، اس کے عقیدتوں کے یہ نذرانے، وہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیرت رسول کو بیان کرنا، اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے، اور جو میرے محبوب کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے، وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود کلام پاک میں فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور ایک شخص نبی علیہ السلام کی حسن و جمال کو ذکر کرتا ہے، پیکر و کمال کو ذکر کرتا ہے، اور اپنے تحفظات کا نبی علیہ السلام کے ارشادات کے مقابلے میں لے آتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ارشادات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر تولتا ہے،
اور دیکھتا ہے کہ جو احکامات اسے اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آتے ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے، اور جو احکامات اسے اس کی عقل کو سمجھ میں نہیں آتے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے، تو کلام پاک میں فرمایا کہ وہ مسلمان تو درکنار، وہ ایمان والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی ارشادات، فرمودات، احکامات کو وہ من و عن سر تسلیم خم نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا۔ میرے دوستو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے نبی علیہ السلام کی ولادت و آمد کی یاد دلاتا ہے، اور جب ہمارے پاک پیغمبر اس دھرتی میں نہیں آئے، جب تک وہ مبعوث نہیں ہوئے، اس وقت یہ ساری کی ساری دنیا یہ جہالت کے اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی، اور جب نبی علیہ السلام آئے تو بہاروں کے جھونکے آئے۔ جب آپ نہیں آئے تو انسان درندگی کی حالت میں تھا، لیکن جب میرے نبی آئے، وحی کا نور لے کر آئے، تو انسان کو انسان کامل بنایا۔ جب تک میرے نبی نہیں آئے انتقامات کا جذبات بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا آئے، میرے اور آپ کے محبوب آئے، تو احسان کے جذبات پروان چڑھنا شروع ہو گئے، پروان چڑھنا شروع ہو گئے۔ اور جب میرے نبی نہیں آئے اس وقت بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا آئے تو بیٹی کو زندہ رہنے کا حق ملا۔ صرف حق ہی نہیں ملا بلکہ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کھڑے ہو کر دروازے تک جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی کملی والی چادر کندھے سے اتار کر ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ یہ بیٹی کو مقام اور مرتبہ دیا، اور اپنی امت کے لیے کتنے شفیق ہیں، اپنی امت کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں۔ میں نے خطبے میں ایک آیت مبارکہ پڑھی سورہ توبہ کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں، ہم نے تمہارے ذکر و نظر کے جہالتوں کو دور کرنے کے لیے ایسا رسول بھیجا، ہم نے تمہیں رشد و ہدایت کی تعلیمات دینے کے لیے ایسا رسول بھیجا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وہ ایسا رسول کہ جو تم ہی میں سے آیا لیکن تم جیسا نہیں، آیا تو تم میں سے لیکن تم جیسا نہیں۔ وہ اپنی امت کے لیے اتنا درد رکھتا، وہ اپنی امت کے لیے اتنی تڑپ رکھتا۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو مشقتیں پہنچتی ہیں، وہ ساری کی ساری تمہیں اتنی گراں معلوم نہیں ہوتی جتنے تمہارے نبی کو گراں معلوم ہوتی ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، وہ تمام مومنوں کے لیے حریص، دنیا کے حریص نہیں بلکہ آخرت کے حریص، اور لالچ اس کی، خواہش اس کی کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ فرمایا جب میرے آقا کی آمد ہوئی، جناب آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب یہ یتیم میرے پیٹ کے اندر آیا، میرا سارا کا سارا وجود مہکنے لگا۔ آمینہ کے سسر عبد المطلب اپنی بہو سے کہنے لگے، بیٹی تجھ سے ایک عجیب خوشبو آتی ہے، تجھ سے ایک عجیب تر و تازگی آتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ آمینہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی،
عبد المطلب آپ صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں جب مکے کی گلیوں میں چلتی ہوں میرے پاؤں کے نیچے چھوٹے چھوٹے سنگریزے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر آتے ہیں۔ اس وجود کی وجہ سے، اس پیٹ میں آنے والے بچے کی برکت سے وہ پتھر میرے لیے روئی کے گالے سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں۔ جب سے وہ یتیم میرے شکم میں آیا، جب سے وہ امانت جس کی میں امین بنی، آمینہ جو ہوئی، جب سے میں اس کی امین بنی، میری حالت یہ ہے میں کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، وہ پانی خود بخود منڈیر کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ میں جب سوتی ہوں خواب میں مجھے حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت حوا مبارک باتیں دینے آتی ہیں۔ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں۔ آمینہ فرماتی ہیں جب میرے اس یتیم کی آمد ہوئی، سحر کا وقت تھا، میرے گھر میں چراغ موجود نہیں تھا، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا آئے تو فرمایا چراغوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ جب میرے آقا آئے آفاق کو بھی منور کر دیا، افلاق کو بھی منور کر دیا۔ یہ میرے آقا کی آمد ہے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ایک مقصد لے کر آئے، ہر آنے والا کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آتا ہے۔ میرے نبی اس دنیا میں ایک مقصد لے کر آئے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میری امت ساری کی ساری آخرت میں کامیاب ہو جائے، کامیابی اسے نصیب ہو جائے۔ میرے دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں جو آیت مبارکہ پڑھی اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا آپس میں کسی معاملے میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور مسلمان بظاہر تو امامہ پہنے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات کو دل سے تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن جو یہودی تھا وہ آقا نامدار کو دل سے تسلیم کرتا تھا۔ جب ان دونوں نے آپس میں بات کی تو ان کی نہیں بنی، چنانچہ اس یہودی نے کہا کہ ہم رحمت دو عالم کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ لیکن مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم یہودیوں کے جو سردار کعب بن اشرف ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی سمجھتا تھا کہ میں حق کے اوپر ہوں، اور حق مجھے صرف آقا نامدار ہی دے سکتے ہیں، حق مجھے آمینہ کا لال ہی دے سکتا ہے، اور مسلمان سمجھتا تھا کہ میں غلطی کے اوپر ہوں، میں ناحق ہوں، اور آقا نامدار میرے خلاف فیصلہ کریں گے۔ یہودیوں کے سردار کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ وہ یہودی اور مسلمان اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور آ کر اپنا سارا کا سارا معاملہ رکھا، ساری کی ساری بات، جھگڑا نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ وہ حق کے اوپر تھا۔ اب جو مسلمان تھا، جو بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اب کہاں پر اپیل کی جائے، بڑی عدالت میں فیصلہ ہو گیا، اپیل کہاں پر کی جائے۔ چنانچہ اسے حضرت عمر بن خطاب یاد آئے کہ وہ یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں عمر بن خطاب کے پاس جاتا ہوں، جا کر سارا معاملہ رکھتا ہوں، اور وہ شاید میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ چنانچہ وہ مسلمان حضرت عمر بن خطاب کے دربار میں آئے، اور آ کر سارا معاملہ ماجرا سنایا۔ اب وہی یہودی وہاں پر کھڑا تھا، اور یہودی کہنے لگا کہ عمر، اس بات کو سننے سے پہلے میری بات بھی سن لو، کہ اس سے پہلے ہم آقا نامدار کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ جب عمر بن خطاب نے یہ جملہ سنا تو کہا اب میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر اندر گئے، اور اندر سے ایک تلوار لائی، اور آ کر مسلمان کا سر قلم کر دیا۔
اور کہا کہ جس عدالت میں فیصلہ ہو چکا، میری سے بڑی عدالت آقا نامدار کی عدالت، وہاں پر فیصلہ ہو چکا، تو میں کیا ہوں کہ میں آپ کے درمیان فیصلہ کروں۔ بڑا بحران مچ گیا کہ ایک یہودی کے مقابلے میں مسلمان کو قتل کر دیا گیا، بڑی جو ہے وہ بڑی لہر مچی۔ چنانچہ اس وقت مصطفیٰ نہیں بولے بلکہ مصطفیٰ کا قرآن بولا، اللہ کا قرآن بولا، اور اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کائنات کا خالق رب، کائنات کا مالک رب، سب کو کھلانے والا رب، سب کو پلانے والا رب، سب کو اولاد دینے والا رب، سب کی بگڑی بنانے والا رب، سب کی حاجت روائی کرنے والا رب، سب کی مشکل کشائی کرنے والا رب، سب کو قریب سے دور سے سننے والا رب۔ عمر کے فیصلے کی تصدیق کرنے سے پہلے قرآن کا انداز خطابت ہی بدل گیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، محبوب تجھے تیرے رب کی قسم، اے اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو حجر و شجر کا رب ہے، تو ساری کائنات کا رب ہے، تو ہر چیز کا رب ہے۔ تو نے یہ قسم نہیں اٹھائی تمام زمینوں کی قسم، تمام آسمانوں کی قسم، لوح و قلم کی قسم، تمام پہاڑوں کی قسم، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا نے قسم اٹھائی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، محبوب تجھے تیرے رب کی قسم، تجھے تیرے رب کی قسم۔ میرے آقا کو اللہ نے قرآن میں کہیں میرے آقا کی زندگی کی قسم اٹھائی، فرمایا لعمرک، کبھی میرے آقا کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، کبھی میرے نبی کے سینے کی قسم اٹھائی، فرمایا الم نشرح لک صدرک، کبھی میرے آقا کے رحمت کی قسم اٹھائی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے میرے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے اللہ تو نے مکے کی قسم اٹھائی، قسم کی وجہ کیا؟ کیا اس میں سعی ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ کیا اس میں مسجد حرام ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ کیا اس میں طواف کیا جاتا ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ کیا اس میں مزدلفہ ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ اللہ فرمانے لگے نا، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ اس شہر کی گلیوں میں میرے آقا کے قدم لگے، میرے آقا کے قدم لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے دیوانوں کی باری آئی، میرے پروانوں کی باری آئی، میرے مومنوں کی باری آئی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، محبوب تجھے تیرے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، محبوب تجھے تیرے رب کی قسم۔ اب قسم کس بات کی اٹھائی؟ قسم یہ ہے کہ اگر کسی دو آدمیوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے اور اس جھگڑے کا فیصلہ اگر آقا نامدار کریں، محمد الرسول اللہ کریں، تو اس کو ماننا یہ ایمان ہے، اور اس میں ایک ذرہ برابر کی شک و شبہ ہونا یہ زندگی تو درکنار، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جب فیصلہ کر دیا اس یہودی کے حق میں، تو وہ مسلمان دوبارہ عمر بن خطاب کے دربار میں گیا اور جا کر ان سے فیصلہ کروایا، تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کا سر قلم کر دیا، اس لیے کہ جس بڑی عدالت میں فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بعد کوئی اور ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے دوستو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتلاتا ہے،
ربیع الاول تو گزر رہا ہے اور گزر چکا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ماہ ربیع الاول میں اپنے آقا کی کون سی ادا کے اوپر عمل کیا، اپنے آقا کی کون سی چیز کے اوپر عمل کیا۔ صحابہ اکرام تو دور کی بات ہے، ہم اگر قریب کے زمانے میں اپنے اکابرین کو دیکھیں تو انہوں نے عشق رسول اور اتباع رسول میں حد کر دی۔ مرزا مظہر جانا ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیت الخلاء کے اندر گئے تو بیت الخلاء میں جاتے وقت انہوں نے دایاں قدم اندر رکھ دیا، حالانکہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بایاں قدم رکھ کر بیت الخلاء میں جائے، ٹوپی پہن کے بیت الخلاء میں جائے، جوتے پہن کے بیت الخلاء میں جائے، اور وہاں پر کوئی بھی دنیاوی اور کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ کرے۔ یہ طریقہ ہے نبی علیہ السلام کی، یہ سنت ہے۔ لیکن وہ بزرگ مرزا مظہر جانا جب انہوں نے بیت الخلاء کے اندر قدم رکھا، دایاں قدم، اب دایاں قدم رکھتے ہی تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ساتھی آئے، آ کر پانی کے چھینٹے مارے، انہوں نے ہوش آیا تو پوچھا کیا وجہ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں جو بیت الخلاء کے اندر آیا ہوں یہ خلاف سنت طریقے کے مطابق آیا ہوں، نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف آیا ہوں، اور اگر مجھے اس حالت میں موت آ جاتی تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیتا، اللہ کے سامنے کیا جواب دیتا۔ اب بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے، کھانا کھانا میرے نبی کی سیرت ہے، خوشی غمی اٹھنا بیٹھنا میرے نبی کی سیرت ہے۔ اگر انسان اس کو نبی کے طریقے کے مطابق کرے تو وہ اس کی عبادت بن جاتا ہے۔ اور انسان جب بیت الخلاء میں جاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، دعا دروازے کے باہر پڑھتا ہے اور بایاں قدم رکھ کے جاتا ہے، اور جب پھر نکلتا ہے تو دایاں قدم رکھتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اور سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نام محمد کو بغیر وضو نہیں لیا، محمد کا نام وضو کے بغیر نہیں لیا، اور جس شخص کا نام محمد ہوتا اس کو بھی اگر وہ پکارتے تو بے وضو نہیں پکارتے تھے، با وضو ہو کر پکارتے تھے۔ یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کا پیار تھا، یہ ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جذبہ اور ان کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ اور حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ روزہ رسول کے اوپر 18 سال وہ درس حدیث دیتے ہیں۔ عام محدث جب درس دیتا ہے تو وہ کہتا ہے قال رسول اللہ، لیکن حسین احمد مدنی تیری سعادتوں پہ قربان کہ جب روزہ رسول کے سامنے درس دیتے تو کہتے قال صاحب هذا القبر، کہ اس قبر والے نے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعہ، کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور اس حسین احمد مدنی کا کیا کہنا کہ جس نے 18 سال روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کے درس حدیث دیا، جب ان کے لیے روزہ رسول کا دروازہ کھولا گیا تو وہ اپنی داڑھی مبارک سے اس روزہ رسول کی صفائی کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد اس داڑھی کو پانی میں بھگویا، وہ جو مٹی کا پانی تھا اس پانی کو پینے لگے۔ ڈاکٹروں نے منع کیا کہ آپ یہ پانی نہ پیئے، لیکن نہیں مانے، اس لیے کہ دل میں عشق رسول تھا، دل میں اتباع رسول تھی۔ اور جب آقا کے روزے کو دیکھا تو کیا کہا کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی ڈالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق بلالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ ذوق بلالی۔ یہ اکابرین کا نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں غور کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کو روک دیا گیا تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان بن عفان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جا کر بات کریں۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان کے عزیز و اقارب وہاں موجود تھے، جہاں پر رات قیام کیا، وہاں پر جو ان کے عزیز تھے وہ کہنے لگے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ صبح جن سرداروں کے پاس آپ جا رہے ہیں
ان سرداروں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کی شلوار جتنی لمبی ہوتی ہے، جس کا تہبند جتنا لمبا ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا سردار ہوتا ہے. لیکن حضرت عثمان بن عفان کہنے لگے میرے آقا کا تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنے کا جو حصہ شلوار کے ساتھ چھپے گا وہ قیامت والے دن جہنم میں جلے گا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ 3 ایسے گناہ ہیں کہ جو شخص وہ 3 گناہ کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن نہ اس کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ اس کی تزکیہ کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور وہ 3 گناہ کون سے؟ ایک فرمایا کہ مردوں کے لیے ٹخنوں کو چھپانا. ٹخنوں کو چھپانا یہ مردوں کے لیے، ٹخنوں کو ننگا رکھنا، ٹخنوں کو ننگا رکھنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے. اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنوں کو چھپائیں. ٹخنے ننگے رکھنا یہ مردوں کا طریقہ. لیکن آج گنگا الٹی بہ گئی، آج عورتوں نے ٹخنوں کو ننگا کر دیا اور مردوں نے ٹخنوں کو چھپا دیا. اور دوسرا گناہ احسان جتلانے والا، کہ جو کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے اور بعد میں اس نیکی کو دہرائے کہ میاں تم وہی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ فلاں نیکی کی تھی، احسان جتلانے والا. اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی سودا بیچتا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بیچنے والا کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ اس چیز کو بیچتا ہے اور اس میں کوئی عیب ہے اور اس عیب کو نہیں بتاتا تو فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، نظر کرم نہیں کرے گا. تو ٹخنوں کو ننگا رکھنا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ میں کیا ایسے سوسائٹی کی تقلید کروں کہ جس کا لیڈر ابو جہل اور ابو لہب ہے، عتبہ اور شیبہ ہے، اور اس سوسائٹی کو چھوڑ دوں، اس معاشرے کو چھوڑ دوں کہ جس کا قائد میرا آمنہ کا لال ہے. میں نہیں ہو سکتا. کیا میں بش کلنٹن بلیئر کیمرون والی تہذیب کو اپناؤں اور اس تہذیب کو چھوڑ دوں جو آمنہ کے لال والی تہذیب ہے؟ اور آج اگر دیکھا جائے تو مذاہب کی جنگ نہیں ہے، بلکہ جنگ ہے تو 2 تہذیبوں کی جنگ ہے. ایک تہذیب طاغوت کی ہے، ایک تہذیب شیطان کی ہے، اور ایک تہذیب آمنہ کے لال کی ہے، ایک تہذیب ایمان والوں کی ہے. ان 2 تہذیبوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے. چنانچہ صبح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹخنا آدھی پنڈلی تک تھا اور ان کا ٹخنا ننگا تھا. اور فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے، کیا میں ان حمقاء کی وجہ سے اپنے آقا کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ میرے صحابہ کا عشق تھا، یہ میرے صحابہ کا عشق تھا، اور صحابہ کو شرح صدر حاصل تھا. فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، سینہ کھول نہیں دیا. شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں ایک ایمان والے کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی خلجان، کوئی تردد، کوئی شک موجود نہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی شک موجود نہ ہو. اور اللہ نے جو نظام اتارا، جو قرآن اتارا، اس کے اوپر کامل یقین ہو، یقین کامل ہو. اور اگر اس کے لیے کبھی کسی موقع پر اپنا تن من دن قربان کرنے کی باری آئے تو اس وقت ہر بندہ مومن لبیک اللہم لبیک کہے. اس کو شرح صدر کہا جاتا ہے. اور اگر میں ایمانداری سے پوچھوں کہ کیا آج ہمارے دلوں میں یہ شرح صدر حاصل ہے جو ہمارے نبی کو، صحابہ کرام کو حاصل تھا؟ ارے وہ شرح صدر تو دور کی بات، ہمیں تو اس کی جھلک بھی نصیب نہیں ہے، اس کی جھلک بھی نصیب نہیں ہے کہ اسلام کی حقانیت ہمارے دل کے اندر ہو. اگر اسلام کی حقانیت ہمارے دل کے اندر ہوتی تو آج 73 سال گزر گئے یا اسلامی قوانین نافذ ہوتے. اگر اسلام کی حقانیت ہمارے دل میں ہوتی تو ہم اللہ سے اعلان جنگ چھوڑ دیتے. سود 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 پر نظام چل رہا ہے. اگر ہمارے دل میں اسلام کی حقانیت ہوتی تو آج بے حیائی عام نہ ہوتی، ٹک ٹاک نہ چلتی، فیس بک سینسر نہ ہوتا، سوشل میڈیا سینسر نہ ہوتا. اگر ہمارے دل میں اسلام کی حقانیت ہوتی، اگر ہمارے دل میں اسلام کی اور اللہ کی حقانیت ہوتی تو ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کو نہ چھوڑتے. اگر ہمارے دل میں آقا نامدار کی حقانیت ہوتی، آقا نامدار کے نظام کی حقیقت ہوتی تو آج
73 سال گزر گئے، آج تک ہم اپنے آئینی قانون کو اسلامی نہ کر سکے. ہمارے فیملی لا وہ زنا کے قوانین کے اوپر چل رہے ہیں اور ہمارے وکلاء بھی انہی کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا آج 73 سال گزر گئے، ہم نے آج تک اردو زبان کو نافذ نہیں کیا. حالانکہ جب ہندوستان کے اندر میڈیکل کی تعلیم دی جاتی تھی تو وہ اردو زبان میں دی جاتی تھی، لیکن آج میڈیکل کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ انگلش میں دی جا رہی ہے. تو میرے دوستو، دو تہذیبوں کی جنگ ہے، ایک طاغوت کی جنگ ہے اور ایک آمنہ کے لال کی جنگ ہے. کامیاب ہوئی ہے جو آمنہ کے لال والی سیرت کو اپنائے گا، جو آمنہ کے لال والی زندگی کو اپنائے گا وہ کامیاب اور کامران ہوگا، وہ دنیا میں اپنا نام روشن کرے گا. میرے دوستو، آج جب ان بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جن بچوں کے پاس کوئی گاڑی موٹر سائیکل کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک دم اس کی غلطی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، ایک دم اس ٹیکنیکل فالٹ کو ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر انہی بچوں کو اردو میں تعلیم دی جائے تو کیا وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نہیں بن سکتے؟ وہ بن سکتے ہیں، لیکن پوری قوم کو لولا لنگڑا کر کے رکھ دیا، پوری قوم کو گونگا بہرا کر کے رکھ دیا. آج نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے زندگیوں میں نہیں. نبی علیہ السلام نے توحید کا درس دیا، رسالت کا درس دیا، آخرت کا درس دیا، یہ کامیابی کا سیرہ ہے. لیکن آج ہم نے کامیابی، کسی نے تعلیم کے ذریعے کامیابی کو پکڑا، کسی نے معاشی نظام کے ذریعے تعلیم کو پکڑا، کسی نے اقتصادی نظام کے ذریعے جو ہے کامیابی کو پکڑا. لیکن میرے اور آپ کے جو آقا تھے، انہوں نے جس سرے کو پکڑا وہ تھا لا الہ الا اللہ. وہ شاہ کلید تھا، وہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لانے والا تھا. اور کوئے صفا کے اوپر جو نعرہ لگایا وہ یہی نعرہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. آج مغرب کے نظام کو ذکر کیا جاتا ہے. مغرب وہ سارے کے سارے اسلامی قوانین کو وہ آج عمل کر رہا ہے، تجارت کے اصول کو وہ ایمانداری اور امانتداری کے ساتھ چلا رہا ہے. لیکن مسلمان آج ان اسلامی قوانین کو چھوڑ چکا ہے. مسلمان ان قوانین کو نہیں اپناتا کہ جو اس کے نبی نے ان کو بتائے. مغرب کے نظام میں لاکھ اچھائیاں صحیح، لیکن پھر بھی وہ مغرب ہے. سورج مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے، سورج مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے. ارے مغرب کے نظام کی بات کرتے ہو، وہ تو مردہ معاشرہ بن چکا ہے. وہاں تو 5 سال کی بچی سکول میں پڑھنے والی وہ دوسرے کے زلفوں کی ماں بنی ہوتی ہے. ان کا تو معاشرہ مردہ ہو چکا ہے. وہ اگر بیٹی ہے تو اپنے بوائے فرینڈ کو لاتی ہے، ماں باپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک بیٹا اپنی گرل فرینڈ کو لاتا ہے، ماں باپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ تو مردہ معاشرہ ہے. اور ہمارا معاشرہ تو زندہ معاشرہ ہے. ہمارا معاشرہ تو نبی علیہ السلام کی سیرت والا معاشرہ ہے. اور ان کے معاشرے میں تو سال پورا گزر جائے، ایک دن رکھا ہوتا ہے، ماں کے پاس جاتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں جمع کروایا، ایک موبائل میں سیلفی بنائی اور کہا کہ آج مادر ڈے ہے. چند دن گزرے، باپ کے پاس گئے اور باپ کو ساتھ کھڑے ہو کر ایک سیلفی، ایک تصویر لی اور کہا آج فادر ڈے ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ایک حج مقبول اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ میرے آقا کی سیرت ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے جو آج ہم نے چھوڑ دیا. امریکہ کے اندر ایک بیٹے کو اپنی والدہ کو ٹائم نہیں دیتا تھا اور اس والدہ کی خواہش تھی کہ یہ بیٹا میرے پاس بیٹھے اور آ کر مجھ سے حال احوال کرے، مجھے سکون ملے، خوشی ملے. لیکن وہ ٹائم نہیں دیتا تھا. چنانچہ اس ماں نے کیس کر دیا کہ اس بیٹے کو پابند کروایا جائے کہ یہ پورا دن میں 5-10 منٹ میرے پاس بیٹھے، حال احوال کرے. تو بیٹی نے کہا کہ پلیز ڈونٹ بادر می، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. میرے پاس وقت کوئی نہیں ہے، مجھے تنگ نہ کریں، میں اپنی والدہ کو ٹائم نہیں دے سکتا. اور پھر اسی فرنگی قانون نے اور اسی انگریز نے وہ جب اس انگریز نے ایک کتا پال رکھا تھا، جب عدالت میں کیس چلا
کیس چلا تو جج نے فیصلہ یہ کیا، قاضی نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم اس کو اس بات پر پابند نہیں کر سکتے کہ یہ ماں کو ٹائم دے، اس لیے کہ بالغ ہو چکا ہے، 15-18 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اب اس کی مرضی جو چاہے کرے، ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اس نے کتا پال رکھا ہے، ہم اس کتے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، کتے کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے ہم اس کو پابند کرتے ہیں کہ وہ اس کو ٹائم دے۔ یہ اس معاشرے کی حالت ہے جو مردہ معاشرہ ہے، اور آج الحمدللہ ہم زندہ معاشرے کے اندر ہیں۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑے جج کی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم نے زندگی دینی کوئی نہیں، زندگی دینی کوئی نہیں۔ ارے یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ہمیں باعمل مسلمان بننا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں سے دوستی چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موبائل کا غلط استعمال کرنا بھی قبول ہے، غلط استعمال سے بچنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز پڑھنا بھی قبول ہے، اور غلامی رسول میں ایک سچا امتی بننا بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ آپ کے اوپر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا جائے، اس چیز کا تقاضا ہے۔ اور جتنی بھی سیرتیں، جتنی بھی پروگرامات، جتنے بھی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ آپ کا جو طریقہ تھا، آپ کا جو حیات طیبہ تھی، آپ کا جو طریقہ طاہرہ تھا، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئے۔ یہ ماہ ربیع الاول کا پیغام ہے، اور اگر ہم نے اس پیغام کو پلے باندھ لیا تو آج ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ایک شخص، میں نے شروع میں بتلایا کہ ہر آنے والا کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی بھی بے مقصد نہیں آتا، تو میرے اور آپ کے آقا جو آئے، وجہ کائنات کی، جن کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چلا، یہ حجر و شجر کا نظام چلا، یہ پھل پھوٹوں کا نظام چلا، یہ پہاڑوں زمین و آسمانوں کا نظام چلا، وہ بے مقصد نہیں آ سکتے تھے، وہ بھی مقصد کے ساتھ آتے تھے۔ آج ایک نوجوان گھر میں جائے اور جا کر باپ کی منتیں کرے اور توبہ اور معافی مانگے، تو باپ کہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن یہ بتلاؤ کہ اتنی اچھی بات آئی کہاں سے ہے؟ تو کہے گا کہ آج اس میلاد والے آقا کا میلاد سن کے آ رہا ہوں، کہ جس نے فرمایا کہ جس کا رب راضی ہے، جس کا باپ راضی ہے، اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ آج ایک نوجوان ماں کے پاس جائے، ماں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے، اور ماں کہے کہ میں نے تو تجھے معاف کر دیا، لیکن یہ بتلاؤ کہ یہ بات تمہیں بتلائی کس نے؟ تو فرمایا کہ آج اس میلاد والے آقا کا میلاد سن کے آ رہا ہوں، کہ جس کے دربار میں اس کی رضائی والدہ بھی آ جائے تو اس کے لیے اپنے کندھوں سے کملی والی چادر اتار کر بچھا دے۔ آج ایک نمازی صبح فجر کی نماز میں مسجد کے اندر آ جائے، امام صاحب پوچھتے یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج اس میلاد والے آقا کا میلاد سنا ہے، کہ جس نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ آج ایک تاجر ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تو دوسرے جو تاجر حضرات وہ پوچھتے ہیں کہ آج یہ تبدیلی کیسے ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس میلاد والے آقا کا میلاد سن کے آ رہا ہوں، کہ جس نے فرمایا تھا کہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، کہ جو سچا تاجر ہوگا وہ قیامت والے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور آج اگر کوئی بچی وہ گھر میں جائے اور اپنے اوپر حیا کا پہرا ڈال دے، چادر حیا کی اوڑھ دے، تو دوسری سہیلیاں پوچھتی ہے یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ آج اس آقا کا میلاد سن کے آ رہی ہوں، کہ جس کے دربار میں کافر کی بیٹی بھی آ جاتی وہ اس کے سر کو ڈانپ دیا جاتا، اس کو سر کو ڈانپ دیا جاتا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تم کون ہو تو تمہیں اس کی ضرورت نہ پڑے کہ پاسپورٹ نکالو اور اسلام والا کھانا دکھاؤ، نہیں، بلکہ ایک شخص جو آقا کا سچا امتی ہے اگر دور سے آتا ہوا دیکھے تو کہا جائے کہ یہ سچے آقا کا سچا امتی آ رہا ہے، دلیر آقا کا دلیر امتی آ رہا ہے، پیارے آقا کا پیارا امتی آ رہا ہے، سچے نبی کا سچا امتی آ رہا ہے۔ اس کو یہ بات کہنی نہ پڑے، بتلانی نہ پڑے۔ اور کسی دکان کے اندر کوئی سودا خریدتا ہے
تو اس کو یہ خدشہ نہیں ہے کہ یہ کوئی 2 نمبر مال دے گا، اس لیے کہ یہ آقا کا میلاد کرواتا ہے، اور آقا کا میلاد کرنے والا کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کبھی فراڈ نہیں کر سکتا، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، ماہ ربیع الاول ہمیں اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ ہم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، اور آپ کی زندگی کے جتنی بھی پہلو ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا اور حقیقی عاشق رسول بنائے اور آپ کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔